نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ: جس شخص نے ایمان کی حالت میں پورے اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کی تو اللہ جل شانہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص شب قدر کے اندر ذکر و عبادت اور دعا اور التجا میں مشغول رہے، اس کو اس رات میں عبادت کرنے کا پورا اللہ جل شانہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، چاہے اس شخص کو کوئی ظاہری آنکھوں کے ساتھ کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا لیلۃ القدر کی رات کو ساری رات عبادت کرنا ضروری ہے یا کیا طریقہ کار ہے؟ تو بات یہ ہے کہ شب قدر میں رات بھر عبادت کرنا اور ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہونا، یہ تو بڑی بلندی کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ساری رات عبادت کرنے کا تحمل نہ رکھتا ہو، جس قدر بھی محنت کر سکتا ہے کرے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا اس کو ایسا ثواب ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس شخص نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس نے پوری رات عبادت کی۔ بس اگر کوئی زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کرے۔ کم از کم اتنا تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں نماز فجر اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرے، یہ نمازیں جماعت سے نہ رہنے دے۔ یہاں پر ایک اور بات قابل ذکر ہے، قابل غور بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کس وقت سے کس وقت تک رہتی ہے، کس وقت شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات غور فرمائیں کہ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک لیلۃ القدر کی فضیلت رہتی ہے۔ اس لیے مغرب عشاء کے درمیان کے وقت کو بھی قیمتی سمجھنا چاہیے اور اس کو بھی غفلت میں نہ گزارنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرہ کا ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا، اور انشاءاللہ سبحانہ و تعالی لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آئے گی۔ شب قدر کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تحفے کے طور پر بیان فرمائی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت سے یہ کہنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ شب قدر کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی، اللہم انک عفو، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور میں اور آپ یعنی مخلوق انتقام لینا چاہتی ہے، ہم انتقام کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرتے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہم انتقام لینے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم بالکل الگ سمت پر چلتے ہیں۔ آپ انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ فاعف عنی، پس مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ بے شک اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اور یقیناً قبول ہوگی بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگی ہو، چونکہ اس دعا نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، کلام نبوت سے جو دعا نکلی ہو، وہ دعا نے واقعی ہی قبولیت کے دروازے دیکھے ہوتے ہیں۔
اگر پورے یقین کے ساتھ اگر آپ اس دعا کو مانگے تو یقین رکھیے کہ بیڑا پار ہو گیا، اور وہ کریم آقا ایک بار معاف کر دینے کے بعد دوبارہ نہیں پکڑتے۔ پس جس شخص کو شب قدر میں یہ دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، اس کا مقدر واقعی قابل رشک ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ جل شانہ ہماری رمضان کی اور رمضان کے علاوہ ہماری جملہ اعمال کی اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور حق کا پیغام آگے تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔